میری آنکھ کسی آہٹ پر کھلی تھی۔ میری نظر کلاک پر پڑی، جس کی سوئیاں رات کے 2 بجے کا اعلان کر رہی تھیں۔ میں نے دروازے کو دیکھا تو کھلا ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں دروازہ بند کر کے چٹکے لگا کے سویا تھا۔ پھر ایک بلی نمودار ہوئی اور دروازے کے بیچ آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو بھگانے کی کوشش کی، مگر بے سدھ۔ میں نے اپنی چپل اس پر اچھالی، جس پر وہ ہلکی سی غرائی اور کمرے کے اندر داخل ہو کر میرے بیڈ کے نیچے گھس گئی۔ میں نے فوراً اس کو بھگانے کے لیے بیڈ کے نیچے دیکھا، مگر وہ موجود نہیں تھی۔ میں نے سارا کمرہ چھان مارا، مگر بلی کہیں نظر نہ آئی۔ خوف کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور خود کو کمبل میں لپیٹ کر سو گیا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر میں نے رات والے واقعے کا ذکر چھیڑا۔ وہ دونوں حیران ہوئے کہ اس علاقے میں بلیاں موجود ہی نہیں۔ آسماں نے فوراً اس واقعہ کو میرا وہم قرار دے دیا، مگر یہ وہم نہیں تھا۔ صبح میری ایک چپل کمرے کے باہر پڑی تھی۔ اگلی رات بخیریت گزر گئی۔ مجھے آج تیسرا روز تھا۔ یہاں کے سحر نے میری پوری طرح حصار میں لے لیا تھا۔ اس شام سعید خان کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ میرے ساتھ کافی دیر گپ شپ لگاتا رہا۔ ابھی ہماری گفتگو جاری تھی کہ آسماں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے کالے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، جس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ آتے ہی ہمارے مقابل بیٹھ گئی۔ چائے کا موڈ ہے؟ سعید خان نے میری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ سعید خان نے آسماں کو سر کے اشارے سے چائے بنانے کا کہا اور وہ کمرے سے نکل کر کچن میں داخل ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اندر آئی تو اس نے چھوٹی سی ٹرے میں رکھے ہوئے کپ ہمارے آگے کر دیے۔ میں نے اپنے اپنے کپ اٹھائے۔ آسماں نے تیسرا کپ اٹھا لیا اور اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگی۔ آج میں نے پہلی بار اس کو دل کی آنکھ سے دیکھا۔ وہ شاید میری نظر میں چھپے جذبات کو بھانپ گئی تھی۔ اب اس کے ہونٹ تو چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، مگر اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ وہ شام بھی اپنے مقرر وقت پر رات میں ڈھل گئی۔ میں اس گھر میں خاصا مطمئن تھا، مگر جب اس پراسراریت کی یاد آتی تو خوف کی ایک لہر میرے رگ میں دوڑ جاتی تھی۔ جب میں کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آیا تو بارش شروع ہو گئی۔ شام سے ہی کالے بادل سر پر منڈلانا شروع ہو گئے تھے، اور اب تیز بارش ٹین کی چھت پر اپنی آمد کی اطلاع دے رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے صحن میں گرج چمک کا راج تھا۔ بجلی کی روشنی جب درختوں پر پڑتی تو بارش کی شدت کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ میں باہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے جب دروازے میں سے آسماں کو دیکھا، جو اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کچن سے برتن کھنکنے کی آواز سنائی دی، پھر خاموشی چھا گئی۔ میری نظریں بدستور دروازے پر تھیں۔ آسماں ابھی تک کچن میں تھی، مگر وہاں سے اب کسی کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ میں کسی انجانے احساس کے تحت اپنے بیڈ سے اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ کچن میں لائٹ جل رہی تھی۔ میں بے آواز قدموں سے کچن کی جانب بڑھا، دروازہ کھول کر اندر جھانکا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا آسماں کا گزرنا اور کچن سے برتنوں کی آواز میرا وہم تھا؟ میں نے خود سے سوال کیا، مگر نہیں، یہ وہم ہرگز نہیں تھا۔ مجھے خوف سے بھربھری سی آ گئی۔ میں فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر کے چٹکی لگا کر بیڈ پر دراز ہو گیا۔ پھر نہ جانے رات کے کس وقت میری آنکھ کھل گئی۔ اگلی صبح بہت سہانی تھی۔ میں اٹھ کر صحن میں آ گیا۔ ننگے پیروں کے ساتھ بھیگی گھاس پر چہل قدمی کرنے سے ایک خوشگوار احساس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد سعید خان اپنے کمرے سے نکلا اور مجھے مسکرا کر سلام کر کے واش روم چلا گیا۔ چند منٹوں کے بعد آسماں بھی اپنے کمرے سے نکلی، لیکن اب وہ پھولدار لباس میں تھی۔ اس نے سر پر دوپٹہ رکھا اور خرامہ خرامہ چلتی ہوئی میری طرف آئی اور قریب رکھی ہوئی لوہے کی کرسی پر بیٹھ گئی۔
میرا دل چاہا کہ اس سے رات والے واقعے کا ذکر کروں گا، مگر خاموش رہا۔ یہاں کا موسم بہت خوبصورت ہے، میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ جی، واقعی موسم بہت خوبصورت ہے، لیکن یہاں دوسرے علاقوں سے آنے والے لوگوں کو بہت گند کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، میں جنرل بات کر رہی ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہی۔ میرا ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو فیملی کی صورت یہاں آتے ہیں۔ یہ کہہ کر کہ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں بھی اس کے سامنے والی کرسی پر برا جمع ہو گیا۔ آسماں، آپ رات کو کتنے بجے تک جاگتی ہیں؟ میں نے کل رات والے واقعے کو ذہن میں لا کر سوال کیا۔ میری طرف سے اس نے عجیب سی نظروں سے دیکھا، جیسے میں نے کوئی انوکھی بات کی۔ پھر وہ نارمل ہو گئی اور بولی، یہی کوئی 10 یا 11 بجے تک۔ میں نے پہلو بدلا اور اصل بات کی طرف آتے ہوئے سوال کیا۔ آسماں، کیا کل رات 11 بجے آپ کچن میں گئی تھیں؟ اس سے پہلے کہ اس کی طرف سے جواب آتا، سعید خان نمودار ہوئے اور چائے کی فرمائش کی۔ آسماں کرسی سے اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ ہیلو جینٹل مین، ہاؤ آر یو؟ سعید خان نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں جناب، میں نے مختصراً جواب دیا۔ ہمارا علاقہ کیسا لگا آپ کو؟ اس نے سوال کیا۔ یہاں کا حسن تو عالمی طور پر تسلیم شدہ ہے جی، فطرت اپنے تمام رنگوں کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ یہاں کی حسین نظارے مسحور کر دیتے ہیں، اور پھر اتنی خاموشی کہ مجھ جیسے شہریوں کے باسی آشنا ہی نہیں۔ ہم لوگ ٹریفک اور ٹی وی چینلوں کے شور میں بس یوں سمجھے پھنسے ہوئے زندگی کاٹ رہے ہیں۔ میں اسی لیے یہاں آیا ہوں کہ اپنے اعصاب کو پرسکون کر سکوں، لیکن یہاں ایک مسئلہ مجھے پریشان کیے جا رہا ہے۔ سوچتا ہوں کہ آپ سے کہوں یا نہ کہوں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، کہو کہو۔ سعید صاحب، یہاں میں نے 2 باتیں ایسی نوٹ کی ہیں جس سے اس اندیشہ نہیں بلکہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ کیا آپ نے بھی ایسی کوئی بات نوٹ کی ہے؟ اس سے پہلے کہ مجھے جواب ملتا، آسماں نے کچن سے صدا بلند کی کہ ماچس نہیں مل رہی۔ اس کی بات سن کر سعید وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں سے ماچس لے کر کچن میں چلا گیا۔ میں اس کی واپسی کے انتظار میں بیٹھ گیا، مگر کافی دیر گزر گئی۔ کچن جو قریب ہی تھا، وہاں سے ایسی کوئی آواز نہیں آئی جس سے اندازہ ہوتا کہ اندر کوئی موجود ہے۔ خوف کی تیز لہر ایک بار پھر میرے سارے وجود میں پھیل گئی۔ میں وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے میں جا گھسا۔ اب اس گھر میں رہنا میرے لیے کافی مشکل ہو گیا تھا۔ ابھی میں صوفے پر بیٹھا تھا کہ آسماں چائے لیے اندر داخل ہوئی اور مجھے کپ تھما کر باہر نکل گئی۔ سعید صاحب کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ کچن میں ہے اور وہیں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں۔ کوئی کام ہے کیا؟ اس نے سوال کیا۔ کام؟ جی نہیں، میں بس یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ وہ زیر لب مسکرا کر باہر چلی گئی۔ مجھے اپنے واہمے پر غصہ آ گیا۔ میں نے دل میں خود کو مطمئن کیا کہ اب تک جو بھی واقعات پیش آئے ہیں وہ یقیناً میرے ذہن کی اختراع تھے، مگر بلی والا واقعہ مجھے واہمہ میں لگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ گھر آسیب زدہ ہو جیسے عام گھر ہوتے ہیں، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں واپس اپنے شہر جانے کے ارادے سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اب اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ مجھ میں مزید 3-4 دن رہنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے چائے کا کپ اٹھایا اور منہ سے لگا لیا۔ اس اثنا میں سعید خان اندر داخل ہوا۔ ہیلو جنٹل مین، لگتا ہے تم اس گھر سے کچھ خوف زدہ ہو۔ یہ گھر تھوڑا سا پراسرار ہے، مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس 70 سالہ بوڑھے میں ابھی تک جوانوں جیسی چستی ہے۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا، پھر بیڈ پر میرے استری شدہ سوٹ پر نظر ڈال کر سوال کیا۔ کہیں جانے کا ارادہ ہے کیا؟ جی، میں ذرا راولا کوٹ کا بازار دیکھنا چاہتا ہوں، کچھ شاپنگ بھی کرنی ہے۔ ضرور، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سوٹ پہنا اور شیشے میں اپنے کلین شیو چہرے کو چیک کیا۔ جب میں کمرے سے باہر نکلا تو آسماں تحسین آمیز نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں چمک نظر آئی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟
اس نے سوال کیا۔ جی میں بازار تک جا رہا ہوں، کچھ منگوانا ہے تو دے دیں؟ نو تھینکس، وہ مسکرا کر بولی۔ میں لمبے لمبے ڈھک بھرتا گھر سے باہر نکل گیا۔ شہر تقریباً 8 کلومیٹر دور تھا۔ میں جب سڑک پر آیا تو اکا دکا گاڑیاں جا رہی تھیں۔ میں کچھ دیر تک پیدل چلتا رہا، پھر دور سے ایک موٹر سائیکل کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا جو شہر کی طرف جا رہی تھی، تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو روکا۔ موٹر سائیکل رک گئی اور میں موٹر سائیکل پر بنا کچھ کہے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد میں شہر میں تھا۔ وہاں کافی گہما گہمی تھی۔ میں کافی دیر یوں ہی بے مقصد گھومتا رہا، پھر ضرورت کی چند چیزیں خریدنے کے بعد واپسی کا ارادہ کیا۔ ابھی میں نے چند قدم ہی طے کیے ہوئے ہوں گے کہ بارش کی بوندیں گرنے لگیں۔ بادل منڈلاتے ہی رہتے تھے، اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ کب بارش شروع ہو جائے۔ رفتہ رفتہ بارش تیز ہو گئی۔ میں بارش سے بچنے کے لیے ایک دکان میں جا گھسا۔ یہاں قدرے طمانیت کا احساس ہوا۔ بارش کے باعث سردی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دکان میں کافی حدت تھی۔ میں کچھ دیر کھڑا ہو کر شیشے کے پار بارش کو دیکھ رہا تھا جو اب رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے موبائل کی اسکرین پر ٹائم دیکھا، دن کے 12 بج رہے تھے۔ پھر جب بارش خاصی کم ہو گئی تو میں وہاں سے نکلا، مقامی ویگنوں کے اڈے کی طرف بڑھا جو مجھے میری منزل تک لے جا سکتا تھا۔ کچھ ہی بعد میں ویگن میں بیٹھا تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو دن کا 1 بج رہا تھا۔ دروازہ آسماں نے ہی کھولا تھا۔ وہ سیاہ لباس میں تھی۔ اس نے سلام کر کے مجھے رستہ دے دیا۔ میں اپنے کمرے میں جا گھسا۔ کمرے کی کھڑکی بند تھی۔ میں نے کھڑکی کھول کر فضا کا جائزہ لیا اور ایک پٹ بند کر دیا۔ بستر پر درواز ہوتے ہی مجھے خیال آیا کہ یہ لوگ مجھ سے یہاں رہنے کا کرایہ نہیں لیتے اور کھانا بھی اس طرح دے دیتے ہیں جیسے میں ان کے گھر کا فرد ہوں۔ آج مجھے کچھ رقم انہیں دینا چاہیے۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا، جیسے کسی نے ہاتھ کی جنبش سے کیا ہو، اور پھر ایک کالی بلی کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ کے نیچے گھس گئی۔ میں نے فوراً جوتا اٹھایا اور بیڈ کے نیچے پھینکا، پھر جھانک کر دیکھا بیڈ کے نیچے جوتا تو موجود تھا مگر بلی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا۔ وہ ابھی میرے سامنے ہی تو کمرے میں داخل ہوئی تھی، پھر کہاں غائب ہو گئی؟ اس رات والی کالی بلی بھی مجھے یاد تھی۔ اس کا رنگ براؤن تھا مگر یہ مکمل سیاہ تھی۔ ابھی میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ آسماں کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک بلی کمرے میں داخل ہوئی مگر پھر کچھ نظر نہیں آئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں نے اس کو دروازے سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ دروازے سے باہر چلی گئی ہوگی، ویسے بھی بلی کے چلنے کی آواز تو ہوتی نہیں۔ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولی۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ نکل گئی ہو۔ میں نے کچھ یقین اور کچھ بے یقینی سے جواب دیا، پھر پوچھا، آپ کے ابو کہاں ہیں؟ وہ اپنے روم میں ہے، خیر تو ہے، کیا بلی کی شکایت کرنی ہے؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم اتنا ہنستی کیوں ہو؟ میں نے اس کے مقابل آ کر سوال کیا۔ ظاہر ہے ایک بلی سے آپ اتنا پریشان ہو گئے ہیں، ہنسنا تو چاہیے۔ وہ پھر ہنستی۔ نہیں، تم محض بلی کی وجہ سے نہیں ہنسی ہو، یہ وقت بے وقت کی ہنسی کی کسی اور وجہ سے ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ اس نے سوال کیا۔ شاید کسی نے تمہیں احساس دلایا ہوگا کہ تمہاری ہنسی بہت دلکش ہے۔ وہ جھنپ گئی۔ میں چپ ہو گیا۔ وہ بھی خاموش ہو گئی، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ جی بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں، میں یہاں رہتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، مجھے اس کی پیمنٹ کرنی چاہیے۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ آپ اپنے ابو سے بات کر کے مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں ان سے بات کروں اور وہ برا مان جائیں۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ میں نے پوچھا۔ آپ ابو سے ایسی کوئی بات نہ کریں، وہ برا مان جائیں گے۔ ویسے بھی آپ ہمارے مہمان ہیں۔ پھر اس نے کمرے پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور نکل پڑی۔ شام ہوتے ہی سرد ہوا چل پڑی۔
جون کا پہلا ہفتہ میدانی علاقوں میں جہنم جیسا ہوتا ہے، مگر یہاں کافی سردی تھی۔ پھر رات ہوتے ہی ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ رات کا کھانا کھاتے ہی میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنے بیڈ میں جا گھسا۔ کمرے کی واحد کھڑکی جو باہر کھلتی تھی آج بند تھی۔ میں بیڈ پر کمبل اوڑھے اپنی واپسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ 2 دن بعد مجھے واپس جانا پڑے گا۔ پھر اپنے علاقے کی گرمی کا خیال آتے ہی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کسی طرح جون جولائی یہیں راولا کوٹ میں بسر کیا جائے۔ مگر آفس میں اسی سوچ میں گم تھا کہ لوڈ شیڈنگ کا ٹائم ہو گیا اور لائٹ چلی گئی۔ کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ ایمرجنسی لائٹ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر الماری میں رکھی ہوئی تھی، مگر اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اسی طرح آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اب نیند جیسے میری آنکھوں میں سمانے لگی تھی۔ دفعتاً مجھے احساس ہوا جیسے کمرے میں کوئی چل رہا ہے۔ کون ہے؟ میں نے اپنے خوف کو چھپاتے ہوئے زور سے سوال کیا۔ خوف اس لیے کہ دروازے کی چٹکی لگی ہوئی تھی اور کھڑکی بھی اندر سے بند تھی۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرا کمبل تھوڑا سا کھسکایا ہو۔ میں حوصلہ کر کے اٹھا اور اندازے سے الماری کی جانب بڑھا۔ اسی اثنا میں لائٹ آ گئی اور کمرہ جگمگا گیا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، مگر کھڑکی کا پٹ کھلا ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ ٹھنڈی ہوا سے بچنے کے لیے میں نے کھڑکی کی چٹکی لگائی تھی۔ پھر میری نظر دروازے پر گئی اور خوف کی لہر میرے رگ و پے میں اتر گئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں نے اسی وقت اگلے دن واپسی کا ارادہ کیا۔ اس رات میں نے کمرے کی لائٹ نہیں بجھائی۔ دروازے اور کھڑکی میں نے پھر بند کر دیے تھے، مگر میرا زیادہ وقت دروازے اور کھڑکی کو دیکھنے میں ہی گزر گیا۔ پھر نہ جانے رات کے کس پہر نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ فوراً بیڈ سے اترا اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ ساتھ والے کمرے میں 3-4 افراد کے ہنسنے اور بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچن سے آسماں آمد ہوئی۔ جی جناب، رات کیسی گزری؟ اس نے سوال کیا۔ مجھے جلدی نیند آ گئی تھی، میں نے جواب دیا۔ رات والے واقعہ کا ذکر یوں نہیں کیا کہ وہ یقیناً ساری بات ہنسی میں اڑا دیتی۔ مہمان آ گئے ہیں کیا؟ اس نے سوال کیا۔ چچا اور چچی ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں، آپ فریش ہو جائیں تو میں ناشتہ لاتی ہوں، یہ کہہ کر پھر کچن میں داخل ہو گئی۔ میں بھی منہ ہاتھ دھونے کے لیے باتھ روم چلا گیا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد میں اپنا سامان پیک کرنا شروع ہو گیا۔ مختصراً سا سامان تھا، ایک ہی بیگ میں آ گیا۔ ابھی میں نے اپنے میزبانوں کو واپسی سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ میرا خیال تو تھا جیسے ہی سعید خان فارغ ہو جائے گا میں اس کو بتا دوں گا کہ میں جا رہا ہوں۔ سامان پیک کر کے میں ٹانگیں لمبی کر کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے رہ رہ کر اس جنت نظیر علاقے کو الوداع کہنے کا دکھ ہو رہا تھا۔ کل سے پھر وہی گرمی کی شدت، وہی ٹریفک کا شور اور وہی مسائل ہوں گے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ سعید اندر آ گیا۔ ہیلو جنٹل مین، آج کل نظر نہیں آتے ہو، وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ پھر اچانک اس کی نظر میرے بیگ پر پڑی۔ واپسی کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے سوال کیا۔ جی سر، میں نے جواب دیا۔ کچھ دن اور رہ لیتے، ہم دونوں یہاں ایک طویل عرصے سے مقیم ہیں۔ تمہارے آنے سے رونق آ گئی تھی۔ اپنے اپنے سے لگے ہو، جبکہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہارا نام کیا ہے۔ پھر کچھ پر دیر وقف کے بعد دوبارہ مخاطب ہوئے۔ کب تک ہو؟ بس 1-2 گھنٹہ بعد چلا جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ آج تو آپ کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں سر، ان کی وجہ سے گھر میں رونق تو ہو گئی ہے۔ ہاں، میرا بھائی اور بھابھی ہیں، آج شام کو چلے جائیں گے۔ تم آج دن کا کھانا کھا کر جانا مسٹر خاقان، میں نے اپنا نام بتایا۔ ویسے مجھے یاد ہے میں نے یہاں آتے ہی آپ کو نام بتایا تھا۔ اوکے جی، آج دن کا کھانا کھا کر جاؤں گا، اس طرح آپ کے بھائی سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ ملوایا نہیں آپ نے ان سے؟ کھانے پر مل لینا۔ آج ہم لوگ ایک خاموش ڈش بنا رہے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کی روایت کے مطابق زمین پر بیٹھ کر کھائیں گے۔ یہ ڈش بہت سے افراد مل کر ایک ساتھ کھاتے ہیں۔ ضرور، میں نے مختصر جواب دیا۔ پھر سعید خان چلا گیا اور میں اپنے بیگ میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ کی ڈبیا ٹٹولنے لگا۔
آج صبح کو اچھی دھوپ نکلی تھی، مگر جب میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو چاروں طرف کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے قریب سیب کا درخت تھا جس پر سبز رنگ کے سیب اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ قریب ہی جھاڑی میں ایک چھوٹی سی شاخ پر ایک پہاڑی پرندہ اپنی زبان میں کچھ بول رہا تھا، شاید اپنے ساتھی کو پکار رہا تھا۔ 2 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی، پھر آسماں کی آواز سنائی دی، ساتھ والے کمرے میں آ جائیں، کھانا تیار ہے۔ میں نے سلیپر میں پاؤں ڈالے اور اپنے کمرے سے نکل کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ اس کمرے میں پہلے سے 6-7 افراد موجود تھے جو ایک دسترخوان کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی سلام کر کے خالی جگہ بیٹھ گیا۔ میری نظریں ان چہروں کا طواف کرنے لگیں جن کو آج سے پہلے میں نے کبھی اس گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ سب خاموش تھے۔ پھر آسماں اندر داخل ہوئی اور ایک بڑی ٹرے دسترخوان پر رکھ دی۔ میں نے ٹرے کو دیکھا، پھر میری نظریں دسترخوان پر جیسے جم گئی۔ مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مجھے یاد آیا کہ اس قسم کا دسترخوان میرے گھر میں موجود تھا جو میری بیوی انجم اپنی جہیز میں لائی تھی۔ اس دسترخوان اور میرے سامنے بچھے والے دسترخوان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں تھا۔ یہ بازار میں بکنے والا عام دسترخوان نہیں تھا، اس پر باقاعدہ ہاتھ سے گلکاریاں کی ہوئی تھی۔ انجم جو دسترخوان لائی تھی وہ اس کو انجم کی ایک خالہ نے مصر سے بھجوایا تھا۔ اس دسترخوان پر بھی فرعین مصر کے دور کی جھلک تھی اور میرے سامنے والے دسترخوان پر بھی۔ آسماں نے کھانا لگا دیا، پھر اس نے تمام لوگوں کو کھانا شروع کرنے کی ہدایت کی اور سب لوگ کھانے لگے۔ میں نے بھی بڑی رکابی سے اپنی پلیٹ میں سالن ڈالا اور کھانا شروع کر دیا۔ کھانے کے دوران رکابی میں رکھا ہوا بڑا چمچ میرا ہاتھ لگنے سے دسترخوان پر گر گیا اور سالن کا نشان اس پر ثبت ہو گیا۔ میں نے چمچ واپس رکھا، اس نشان کو صاف کرنے لگا، مگر مسالہ زدہ گھی کا نشان صاف نہ ہو سکا۔ کچھ دیر بعد لوگ باری باری اٹھتے گئے اور تعداد کم ہوتی گئی۔ اگلے 5 منٹ میں وہاں کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد آسماں اندر داخل ہوئی اور دسترخوان پر رکھے ہوئے برتن سمیٹنے لگی۔ پھر 3 برتن رکھنے کے بعد کمرے میں آئی اور دسترخوان اٹھا کر اس کو تہہ لگا لیا اور باہر چلی گئی۔ میں اب کمرے میں اکیلا رہ گیا تھا۔ موبائل فون کی گھڑی دن کے 3 بجا رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ راولا کوٹ سے آخری گاڑی 4 بجے نکلتی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکلا۔ باہر خاموشی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آیا، بیگ اٹھا کر کاندھے پر رکھا اور باہر نکلا۔ سارے گھر میں سناٹا تھا۔ میں نے کچن میں جھانکا، کوئی نہیں تھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ گھر میں 2 ہی تو کمرے تھے۔ صحن میں جا بجا پتے بکھرے ہوئے تھے جیسے ایک طویل عرصے سے صفائی نہ ہوئی ہو۔ پھر میں نے سعید خان کا نام لے کر پکارا، آسماں کا نام لیا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ خوف کی ایک لہر میرے سراپے میں دوڑ گئی۔ میں نے جلد از جلد وہاں سے نکلنے میں عافیت جانی اور گھر سے باہر آ گیا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ گھر سے سڑک کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سڑک پر آیا۔ دور سے مجھے گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ 3 بجے والی بس تھی جو راولپنڈی جا رہی تھی۔ میں نے ہاتھ دیا، گاڑی رکی اور میں سوار ہو گیا۔ شام 6 بجے میں جب راولپنڈی پہنچا تو موسم میں اچھی خاصی حدت تھی۔ ایک ریسٹورنٹ میں چائے پی کر اپنے شہر جانے والی گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ ٹکٹ میں نے لے لیا۔ گاڑی نے 7 بجے نکلنا تھا۔ پھر اللہ اللہ کر کے 7 بجے تو گاڑی کا دروازہ کھل گیا اور مسافر باری باری اس میں سوار ہونے لگے۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب گاڑی لاری اڈے سے نکلی تو کالے کالے بادل آسمان پر چھا گئے اور موسم کی حدت میں کمی آئی۔ رات 12 بجے میں اپنے دروازے کی بیل بجا رہا تھا۔ اپنے آنے کی اطلاع دے چکا تھا، اس لیے 2 منٹ کے اندر دروازہ کھل گیا۔ اندر جاتے ہی میں نے بیگ ایک طرف رکھا اور راولا کوٹ کا دسترخوان میرے ذہن میں چپکا ہوا تھا۔ انجم چائے بنا کے لائی تو میں نے ایک عجیب سا سوال کر دیا، انجم تم اپنے جہیز میں ایک نادر قسم کا دسترخوان لے کر آئی تھی؟ انجم نے حیرت سے مجھے دیکھا جیسے اس کو میری دماغی حالت پر شک ہوا ہو۔ وہ بولی، راولا کوٹ سے آتے ہی میرا حال پوچھنا، نہ بچوں کا، نہ اپنے بارے میں بتایا، نہ سفر کے بارے میں۔ یہ دسترخوان اچانک کہاں سے آ گیا؟ وہ میں نے پیٹی کے اندر رکھ دیا تھا،
اللہ بخشے میری مرحوم خالہ کا بھیجا ہوا تھا۔ مگر خیر تو ہے نا، یہ تمہیں آتے ہی اس 18 سال پرانے دسترخوان کا خیال کیوں کر آ گیا؟ میں نے ساری بات بتا دی۔ انجم بھی قدرے حیران ہوئی۔ پھر وہ مجھے اسٹور میں لے گئی جہاں ایک پیٹی پڑی ہوئی تھی، اس پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ اسے کھولو، میں نے انجم سے کہا۔ انجم چابیاں لے کر آئی اور پیٹی کھولی۔ اس میں 6-7 اٹیچی کیس رکھے ہوئے تھے۔ انجم نے 3 اٹیچی کیس اٹھائے، نیچے سے ایک بیگ نکالا اور اس کو کھولا۔ اس میں پرانے سویٹر رکھے ہوئے تھے۔ انجم نے سویٹر کے نیچے سے ایک شاپر نکالا اور ہاتھ ڈال کر دسترخوان نکال لیا۔ دسترخوان تہہ شدہ تھا۔ میں نے اضطرابی انداز میں دسترخوان اس کے ہاتھ سے لے کر کھول دیا۔ اسے کھولتے ہی مجھے حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ دسترخوان پر بالکل صاف تھا، مگر اس کے کونے میں گرے ہوئے سالن کا تازہ داغ مجھے حیرت کے سمندر میں غوطے دے رہا تھا۔ یہ داغ کیسے لگ گیا؟ ہم نے تو اس کو کبھی استعمال نہیں کیا، انجم حیرت سے بولی۔ اور میرے ذہن کی اسکرین پر وہ 7 افراد چھا گئے تھے جو خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد چلے گئے تھے، اور ساتھ ہی میرے سامنے آسماں اور سعید خان کے سراپے گھوم گئے جو کھانا کھانے کے بعد جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ یہیں یہ ناولیٹ گیسٹ ہاؤس اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ناولیٹ بہت پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔